باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. میں ہوں کلاس 8 کی فزکس کی ٹیچر. آج ہم پڑھیں گے یونٹ نمبر 2 کائنمیٹکس کے بارے میں. ٹوڈے وی ول ڈسکس our topic is kinematics. After studying this unit you should be able. پہلے ہم ان یونٹس کو جو ہے اسٹڈی کریں گے. یہ ہمارے پاس یونٹ کے اندر ٹاپکس دیے گئے ہیں. Describing using example how objects can at rest and at motion stimulously. ہم نے ریسٹ اور موشن کے بارے میں پڑھنا ہے. Identify difference type of motion, translatory, rectilinear, curvilinear and random. ڈفرینٹ ٹائپس ہیں ہمارے پاس موشن کے ٹرانسلیٹری میں. یہ تین ہمارے پاس ٹائپس ہیں ٹرانسلیٹری کے. دوسرا ٹائپ ہے ہمارے پاس روٹیٹری اینڈ تھرڈ ون از وائبریٹری موشن اینڈ ڈسٹنگوش among them. Differentiate with examples between scalar and vector quantity. ڈفرینشیٹ کرنا ہے اسکیلر اور ویکٹر کوانٹیٹیز کو اور اس کے درمیان ہم نے ایگزامپلز بتانی ہیں اس کی. Differentiate with examples between distance and displacement, speed and velocity. Represent vector quantities by drawing. ڈفرینشیٹ کرنا ہے اور ایگزامپلز بتانی ہیں ہم نے ڈسٹینس اور ڈسپلیسمنٹ کی, اسپیڈ اینڈ ویلوسٹی کی. Define the terms of speed. ڈیفائن کرنا ہے ہم نے اسپیڈ کو, ویلوسٹی کو اور ایکسلریشن کو. پلاٹ اینڈ انٹرپٹ ڈسٹینس ٹائم گراف اینڈ اسپیڈ ٹائم گراف. ٹائم گراف بنانا ہے اور اسپیڈ ٹائم گراف بنانا ہے. Determine the intercept, the slope of distance time and speed time graph. دو سلوپس ہم نے بنانے ہیں, ایک ہم نے ٹائم گراف کا اور ایک ہم نے اسپیڈ ٹائم گراف کا. ایک ڈسٹینس ٹائم گراف اور دوسرا ہمارے پاس اسپیڈ ٹائم گراف کا. Determine the shape of the graph. ہم نے ڈٹرمائن کرنا ہے, ایکسپلین کرنا ہے گراف کے شیپ کو. The state of the body. نمبر 1 ہے ہمارے پاس ایٹ ریسٹ. نمبر 2 ہے موونگ وتھ کانسٹنٹ اسپیڈ. نمبر 3 ہے موونگ وتھ ویریبل اسپیڈ. پہلے ہم نے ریسٹ کو بتانا ہے, دوسرا ہم نے اسپیڈ کو اور تیسرا ہم نے موونگ وتھ ویریبل اسپیڈ کو. Calculate the area under speed time graph to determine the distance traveled by the moving body. کیلکولیٹ کرنا ہے, ہم نے معلوم کرنا ہے ایریا کو اسپیڈ ٹائم گراف میں اور ڈٹرمائن کرنا ہے, بتانا ہے ڈسٹینس کو کہ ہمارے پاس کتنے رفتار سے جو ہے باڈی جو ہے وہ سفر کر رہی ہے. Calculate the area under speed time graph to determine the distance traveled by the moving body. کیلکولیٹ کرنا ہے ہم نے اسپیڈ کا ٹائم گراف, جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ ہمارے پاس باڈی کتنے ٹریول سے کتنے رفتار سے سفر کر رہی ہے. Derived equation of motion for a body with a uniform acceleration in a straight line using graph. ڈیرائیو کرنا ہے ہم نے موشنز کی ایکویشنز کو. موونگ اے باڈی, جو ہمارے پاس جو باڈی جو ہے رفتار سے چل رہی ہے, یونیفارم ایکسلریشن ان اے اسٹریٹ لائن, سیدھی لائن میں, یوزنگ گراف, اس میں ہم نے گراف کا استعمال کرنا ہے. سالو پرابلمس ریلیٹڈ دا یونیفارملی ایکسلریٹڈ موشن ٹو اپروپریٹ ایکویشنز. ہمارے پاس جو سالو پرابلمس مسئلے جو ہے وہ سالو کیے ہوئے دیے ہوئے ہیں, اس کے ہمارے پاس جو ہے اس کی ایکویشنز کو جو ہے ہم نے بتانا ہے. سالو پرابلمس ریلیٹڈ ٹو فری فالنگ باڈیز یوزنگ 10 میٹر پر سیکنڈ ایز این ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی. سالو پرابلمس ہمارے پاس, ہم نے پرابلمس کو جو ہے وہ سالو کرنا ہے جو ہمارے پاس 10 میٹر پر سیکنڈ دیا ہوا ہے باڈی کا, جو ہمارے پاس ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی میں ہم نے چینج کرنا ہے. First of all, we will discuss kinematics. Machines is the oldest of all physical science. Mechanics deals with the study of motion of objects. Kinematics motion کو کہتے ہیں, مطلب حرکت کرنا. Kinematics تمام جسمانی علوم میں سب سے قدیم ہے. Kinematics اشیاء کی نقل و حرکت کا مطالعہ کرتا ہے. Everything in our universe is in a state of motion. Our solar system moves through space in the Milky Way galaxy.
Earth revolves around the sun while rotating about its own axis. People, animals, air, and countless other objects move about the Earth's surface. The elementary particles that make up all matters too are constantly in motion. ہمارے کائنات میں ہر چیز حرکت کی حالت میں ہے. ہمارا نظام شمسی خلا سے گزرتا ہے. ملکی وے گلیکسی میں زمین اپنے محوروں کے گرد گھومتے ہوئے سورج کے گرد گھومتی ہیں. لوگ، جانور، ہوا اور لاتعداد دیگر اشیاء زمین کی سطح پر حرکت کرتی ہیں. ابتدائی ذرات جو تمام معاملات پر قابض ہیں بھی مستقل حرکت میں ہیں. There are two main branches of mechanics. They are kinematics and dynamics. Kinematics will be focus of study in this unit. Kinematic کی دو اہم شاخیں ہیں، وہ حرکیات اور متحرک ہیں. اس یونٹ میں kinematic مطالعہ کا محور ہوگا. Kinematics is derived from the Greek word for motion. Kinematics is the branch of physics which deals with the study of motion without going to detail of what causes the motion. حرکیات یونانی زبان کے حرکت سے ماخوذ ہے. Kinematics طبیعیات کی شاخ ہے جو تحریک کے مطالعے سے وابستہ ہے، جس کی تفصیل آگے بتائی گئی ہے. 2.1 Rest and motion. آرام اور حرکت. A body is at rest with respect to an observer if it does not change its position with respect to an observer. A body is in state of motion with respect to an observer if it changes its position with respect to that observer. Rest ہمارے پاس وہ ہے جو ہمارے پاس حرکت نہیں کرتے بلکہ بالکل جو ہے آرام دہ ہوتے ہیں. جیسے کہ اپنی جگہ جو ہے وہ چینج نہیں کرتے، اپنی پوزیشن وہ تبدیل نہیں کرتے. اور موشن ہمارے پاس حرکت کو کہتے ہیں جو ہمارے پاس جو ہے جگہ بھی تبدیل کرے اور اپنی پوزیشن بھی جو ہے وہ چینج کرے. Position. In order to describe the motion of an object we must first be able to describe its position where it is at any particular time. More preciously, we need to specify its position relative to a convenient reference. کسی شے کی نقل و حرکت بیان کرنے کے لیے ہمیں پہلے اس کی حیثیت بیان کرنے کے قابل ہونا چاہیے جہاں یہ کسی خاص وقت پر ہے. مزید واضح طور پر ہمیں کسی آسانی حوالہ سے متعلق اس کی پوزیشن کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے. Position is the location of object relative to some reference. پوزیشن کسی حوالے سے متعلق آبجیکٹ کا مقام ہے. Earth is usually as reference and we often describe the position of an object as it relates to stationary objects on the earth. For example, زمین کو معمول کی حیثیت سے حوالہ کے طور پر لیا جاتا ہے اور ہم اکثر کسی شے کی حیثیت کو بیان کرتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق زمین کے اسٹیشنری اشیاء سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر A teacher's position could be described in terms of where she is in relation to the nearby teaching board. اساتذہ کی حیثیت کو اس لحاظ سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ وہ قریبی ٹیچنگ بورڈ سے متعلق ہے. We can usually use references that are not stationary but are in motion relative to the earth. ہم یکساں طور پر حوالوں کا استعمال کر سکتے ہیں جو اسٹیشنری نہیں ہیں بلکہ زمین کے لحاظ سے متحرک ہیں. For example, to describe the position of a person in an aeroplane, we use the aeroplane as the reference, not the earth as shown as in the figure. مثال کے طور پر اگر ہم کسی بھی پرسن کی پوزیشن اگر دیکھتے ہیں ایروپلین میں، کسی بھی شخص کی اگر پوزیشن ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس ایروپلین میں جو ہے استعمال کی گئی ہیں، نوٹ آن ارتھ زمین پر نہیں ہے بلکہ وہ اوپر ہوا میں ہے، جیسا کہ ہمارے پاس یہ فگر بتائی گئی ہے
ٹائپس آف موشن، حرکت کی قسمیں کتنی ہیں؟ ٹائپ نمبر 1 ٹرانسلیٹری موشن، ٹرانسلیٹری موشن کی پھر اور قسمیں ہیں. نمبر اے ہے ریکٹیلینئر موشن. ریکٹیلینئر موشن، کرویلینئر موشن، رینڈم موشن. نمبر 2 ہے روٹیٹری موشن اینڈ نمبر 3 وائبریٹری موشن. ڈسکرپشن ہمارے پاس بتائی گئی ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا کیا کام کرتا ہے اور اس کی مثال دی گئی ہیں کہ ایگزامپلس کیا ہیں ہمارے پاس. چینج ٹرانسلیٹری موشن، چینجز ان پوزیشن آف اے باڈی ایز اے ہول ان لائن اور پاتھ آف موشن could be straight or curved. چینج ہوتی ہے ان کی پوزیشن، باڈی کی، کسی بھی باڈی کی پوزیشن اگر ہمارے پاس تبدیل ہو. دا لائن اور پاتھ آف موشن could be straight or curved. اور کوئی لائن ہو ہمارے پاس جس کی جو ہمارے پاس موشن میں ہو، سیدھی ہو یا ٹیڑھی ہو. کرو مطلب مڑ جانا. اس کی اگزامپل ہے ہمارے پاس موشن آف اے ہارس اور موشن آف اے بال. موشن میں ہمارے پاس جیسے کہ گھوڑا دوڑتا ہے یا بال جو ہے ہمارے پاس موشن میں ہو، یا موونگ کار گاڑی جو ہے وہ حرکت کر رہی ہو. فالنگ باڈیز کوئی باڈی گرنے والی ہو. روئنگ بوٹس چلنے والی جو ہے کشتیاں ہو. فلائنگ برڈز اڑنے والے پرندے ہو. ٹرانسلیٹری موشن از اگین ڈیوائڈیڈ انٹو فالوئنگ ٹائپس. ٹرانسلیٹری موشن آگے جا کے دوبارہ جو ہے ٹائپس میں جو ہے ڈیوائڈ ہوتی ہیں، تقسیم ہوتی ہیں. ریکٹیلینئر موشن نمبر اے. ڈسکرپشن ہے اسٹریٹ لائن موشن، سیدھی ہوتی ہیں. یہ جو ہے موشن میں ہوتی ہے مگر اس کی لائن جو ہے ہمارے پاس سیدھی ہوتی ہے. موشن ایگزامپل ہے موشن آف فری فالنگ باڈیز، حرکت والی باڈی اور گرنے والی باڈیز. کرویلینئر موشن، جو مڑنے والے جو ہیں حرکت ہوں، جو ہمارے پاس مڑ سکتی ہوں، وہ حرکت جو ہمارے پاس مڑ سکتی ہوں. ریکٹیلینئر موشن ہمارے پاس سیدھی حرکت کو کہتے ہیں اور یہ ہمارے پاس تھوڑی سی بینڈ ہوئی موشن کو کہتے ہیں، حرکت کو کہتے ہیں. سرکولر اور کرو پاتھ موشن، سرکل میں ہو یا ہمارے پاس مڑا ہوا ہو کوئی بھی اور موشن کر رہا ہو. اس کا ایگزامپل ہے موشن آف اے کرکٹ بال بینگ ہٹ فار 6. موشن کر رہا ہو کوئی بال اور کوئی ہٹ کرے، کوئی بال کو مارے اور بہت دور جا کے پھینکے اور وہ مڑ کے جائے تو یہ ہمارے پاس کنویلینئر موشن ہے. نمبر سی رینڈم موشن، جو بالکل ارریگولر موشن ہو، ارریگولر شیپ میں ہو، اس کی کوئی شکل نہ ہو. ارریگولر موشن جس کی ہمارے پاس کوئی شکل نہ ہو. فلائٹ آف بٹر فلائی اور موشن آف اے گلاس مالیکیولز، جیسے کہ ہمارے پاس ایک تتلی ہے جو ہر طرف پہ جو ہے مڑ سکتی ہے. اور موشن آف اے گیس مالیکیولز، اور گیس مالیکیولز جو ہے ہمارے پاس رینڈملی جو ہے. نمبر 2 ہے روٹیٹری موشن، گھومنے والی، جو ہمارے پاس روٹیٹ کرے. روٹیشن آف دا باڈی ایز اے ہول اراؤنڈ اے فکسڈ ایکسس. ان دس ٹائپ آف موشن دا پارٹیکلز آف دا باڈی مووز ان دا سرکل. روٹیشن کرے کوئی بھی باڈی اراؤنڈ ایکسس، مطلب کہ جو بھی باڈی ہمارے پاس جو ہے روٹیٹ ہو اور وہ جو ہے موشن کی ٹائپ ہو اور کوئی بھی باڈی جو ہے موو کرے ایک سرکل میں، اسے ہم روٹیٹری موشن کہتے ہیں. فار ایگزامپل مثال کے طور پر موشن آف اے ویل آف اے سائیکل، جیسے کہ ہمارے پاس حرکت کرتی ہے سائیکل کا پہیہ. اینڈ ہینڈس آف اے کلاک، اور ہاتھ کی گھڑی جو ہے اس کی سوئی جو ہمارے پاس گھومتی ہے. دا ونگس آف اے ٹرن فین، اور ہمارے پاس ونگز جو ہیں پر وغیرہ جو ہے وہ ٹرن کرتی ہیں. پنکھے کی جو ہمارے پاس ونگز ہیں، پر ہیں، وہ جو ہمارے پاس گھومتے ہیں. وائبریٹری موشن، جو ہمارے پاس وائبریشن کرے. The repeated forward and backward motions of an object about its mean position، جو ہمارے پاس بار بار ریپیٹ ہو فارورڈ اور بیکورڈ موشن میں. کوئی بھی آبجیکٹ، کوئی بھی چیز اٹس مین پوزیشن، ایک مین پوزیشن پہ ہو، مطلب ایک ایگزیکٹ پوائنٹ پر ہو، ایک ایگزیکٹ پوزیشن ہو اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ ہمارے پاس بیکورڈ ٹو فارورڈ موشن کرے، اس کو ہم وائبریٹری موشن کہتے ہیں. The oscillation of the mass attached to an elastic spring
motion of a swing and the vibration of the plug violin string. جیسے کہ ہمارے پاس oscillation ہے جو ہمارے پاس ٹو اینڈ فرو موشن کرتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے، لیکن اس کی پوزیشن جو ہے وہ اپنی ایک ہی پوزیشن پہ کھڑا ہو، اس کو ہم وائبریٹری موشن کہتے ہیں. The motion of the body can be translatory, rotatory, vibratory or many combination of the three at the same time. Motion of a body جو ہمارے پاس باڈی جو ہے حرکت کرتی ہے can be translatory جو کہ ہمارے پاس translatory ہے، rotatory ہے اور vibratory ہے. اور many combination اور اس کے ساتھ اور combination بھی ہیں 3 قسم کے at a same time جو ہم نے example میں بتائی ہے. For example, the motion of a cricket ball can have translatory as well as spin rotatory motion. ایک کرکٹ بال جو ہے وہ ہمارے پاس حرکت کرتا ہے have a translatory as a spin، وہ ہمارے پاس translatory کہلاتا ہے as well as spin rotatory، اور جو ہمارے پاس spin کرتا ہے گھومتا ہے وہ ہمارے پاس rotatory motion کہلاتا ہے. The atoms molecules of a gas can vibrate, rotate on its axis and at the same time can move freely in its container. جیسا کہ ہمارے پاس ایٹم ہے یا مالیکیول ہے آف اے گیس کا، تو وہ ہمارے پاس وائبریٹ کرتا ہے اور روٹیٹ ہوتا ہے ایکسس میں، ایٹ اے سیم ٹائم میں کین موو فریلی، آزادی کے ساتھ جو ہے وہ موو کرتا ہے ان دا کنٹینر میں، کسی بھی کنٹینر میں. آبجیکٹس کین be at rest and in motion at the same time. کوئی بھی آبجیکٹ جو ہمارے پاس آرام کر رہا ہو یا موشن میں ہو at the same time، کسی بھی ایک ہی ٹائم میں. For same event two observers can have different observations. ہم نے same دو observes کیے تو ہمارے پاس دو مختلف observation نکلے. For example، مثال کے طور پر a body is trained in a motion with respect to an observer on a ground, whereas the same object is at rest with respect to another observer in train moving with the object. Thus the motion and rest are not absolute but relative. This means that we have to specify the observer while telling about the rest اور موشن آف دا بورڈ. مثال کے طور پر ٹرین میں ایک جسم زمین پر دکھنے والے کے لیے حرکت میں ہے، جبکہ ریل گاڑی میں کسی اور مشاہدہ کرنے والے کے ساتھ وہی اعتراض چل رہا ہے جو اس چیز کے ساتھ چلتا ہے. اس طرح متحرک اور باقی متعلق نہیں بلکہ رشتہ دار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جسم کے آرام یا حرکت کے بارے میں بتائے ہوئے مبصر کی تعین کرنا ہوگی. آرام اور حرکت ایک دوسرے سے متعلق ہیں چونکہ پوزیشن کو حوالے کی ضرورت ہے، لہذا آرام اور حرکت کو بھی مبصر کی تصریح کی ضرورت ہوتی ہے. ریسٹ اینڈ موشنز آر ریلیٹیو. آرام اور حرکت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ As positions need reference, therefore rest and motion also need specific of observer. ایک پوزیشن ہے جس کو ضرورت ہوتی ہے ریسٹ، آرام اور حرکت کی، جو ہمارے پاس ایک ضرورت کی مشابہت کرتی ہے. For example, when teacher changes her position in the classroom while students are sitting on their chairs, according to students' observation, the teacher in the motion. Interestingly, the teacher while moving also observes the students to move as well. Similar, when Sarah leaves in train and her cousin John sees her off, as the train starts moving, Sarah sees John moving to the right, as shown as figure in 2.1, and with the speed of John sees Sarah moving the left. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر ایک ٹیچر جو ہے اپنی پوزیشن چینج کرتی ہے کلاس روم میں، لیکن اسٹوڈنٹ جو ہے ہمارے پاس چیئر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی ہمارے پاس پوزیشن چینج نہیں ہو رہی، تو ہم یہ آبزرو کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہے ہمارے پاس ریسٹ میں ہیں اور ٹیچر جو ہے وہ ہمارے پاس موشن میں ہے.
اچھا سملرلی ہمارے پاس سارا جو ہے لیو ان دا ٹرین کو چھوڑ کے جو ہے آ رہی ہے اپنی کزن کے پاس. کزن جو ہے وہ کھڑی ہے اور سارا جو ہے ٹرین سے موو کر کے جو ہے وہ آگے آ رہی ہے اپنی کزن کے پاس. تو یہ سارا جو ہے ہمارے پاس موو کر رہی ہے, حرکت کر رہی ہے, اور کزن اس کی جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے, تو مطلب وہ ہمارے پاس ریسٹ میں ہوگی. The starting point of the vector is called tail of the vector and the ending point is called head of the vector as shown as figure. Starting point ہمارے پاس ویکٹر کا ٹیل کہلاتا ہے اور اینڈنگ پوائنٹ جو ہے ہمارے پاس ہیڈ کا ویکٹر کہلاتا ہے.